اس ویڈیو میں پاکستان کی زمین پر پتھر کے زمانے سے لے کے موجودہ جدید دور تک بسنے والے تمام حکمرانوں کی مختصر کہانی بیان کی گئی ہے۔ اس ویڈیو کی مدد سے آپ پاکستان کی زمین کی مختصر تاریخ سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ پیشکش ہے شاہین ٹی وی کی، اور ڈاکٹر شوکت نے اس پہ جو ریسرچ ورک ہے ڈاکٹر شوکت کا ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے قبل از مسیح میں جو تہذیبیں یہاں پائی گئی یا جو حکمران گزرے ہیں یہاں پہ ان کا۔ تو اس سے پہلے ہمیں جو اشعار ملا وہ ریوات پیپل کا ہے، پھر سوانین پیپلز ہیں، پھر مہرگڑھ کلچر ہے، پھر انڈس ویلی ہے، اس کے ویدک پیریڈ جہاں پہ وید وغیرہ جس دور میں لکھا گیا ہے ان کا ذکر ملتا ہے، پھر کنگڈم آف گندھار جو پشاور کے قریب تھے ان کا ذکر ملتا ہے، اس کے بعد ارچیمینید امپائر کا ذکر ملتا ہے، پھر میسیڈونین امپائر کا ذکر ملتا ہے، پھر موریہ خاندان کا ذکر ملتا ہے، پھر اس کے بعد آگے آبادی سے یہ اور بہت سارا اور خاندان، ان میں سیلیوسیڈ خاندان ہے، اس کے بعد ہے گریکو بیکٹیرین، اس کے بعد ہے انڈو سیتھین ہے کنگڈم، اس کے بعد انڈو گریک کنگڈم، یہ سب قبل از مسیح کی بات ہے۔ وادی سندھ میں ہزاروں اور لاکھوں سال قبل انسانی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ ابتدائی انسان ہومینی نے افریقہ سے تقریباً 20 لاکھ سال قبل ہجرت کر کے ایشیا یورپ کے بہت سے حصوں کی طرف جانا شروع کیا۔ ان مقامات میں سے ایک بالائی پنجاب کا علاقہ ہے۔ یہ سائٹ بالائی پنجاب میں 1983 میں دریافت کیا گیا۔ پتھر کے زمانے کی یہ پرانی سائٹ ابتدائی انسان کی موجودگی کا ثبوت فراہم کرتی ہے، جو کہ افریقہ سے باہر قدیم ترین ہے، جو 1.9 ملین سال پہلے کی ہے۔ 1983 میں پاکستان میں پتھروں کے دور کے انسانوں کے آثار دریافت ہوئے، اور جس میں ایک مثال یہ دیکھ لیں فلیک ٹول، یہ پاکستان میں کئی جگہ دریافت ہوا، جس سے ظاہر ہے کہ پتھر کے زمانے کے انسان ہماری زمین پہ موجود تھے، یعنی پتھر کے دور سے انسان اس زمین پہ آباد ہے۔ سوانین پیپل، سوانین برصغیر پاک و ہند کے سیوالک پہاڑوں میں آثار قدیم کی ایک ثقافت ہے۔ اس کا نام پاکستان میں وادی سوان کے نام پر رکھا گیا۔ موجودہ ہندوستان، نیپال اور پاکستان میں سیوالک کے علاقے کے ساتھ ساتھ سوانین مقامات پائے جاتے ہیں۔ مہرگڑھ کی تہذیب بولان پاس کے قریب دریائے سندھ کے وادی کے مغرب میں اور موجودہ پاکستانی شہر کوئٹہ، کلات اور سبی کے درمیان واقع ہے۔ یہ جگہ 1974 میں 1974 میں ایک آثار قدیمہ کی ٹیم نے فرانسیسی آثار قدیمہ کے ماہر جین فرانسکوئس جارج اور کیتھرین جارج کی مدد سے دریافت کی تھی، اور 1974 اور 1986 کے درمیان، اور پھر 1997 سے لے کے 2000 تک مسلسل کھدائی کی گئی۔ یہ ابتدائی کانسی کا دور ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے لوگوں نے ٹیکنالوجی میں ایک قابل ذکر ترقی حاصل کی تھی۔ ان میں سب سے اہم چیز ان کی لمبائی اور بڑے پیمانے کے پیمائش کے لیے ان کے نظام میں بڑی درستگی تھی۔ یہ بہت ایکوریٹ پیمائش کیا کرتے تھے، اور جو یہ تعمیر ہوئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو ہے پیمائش کی میں بہت زیادہ درستگی شامل تھی۔ یہ اچھے میتھمیٹیشین تھے۔ ہرپا، موہنجودڑو حال ہی میں جزوی طور پہ کھدائی کی گئی راکھی گھر دنیا کے پہلے معروف شہری نظام کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ اربن انجینئرنگ، سینیٹیشن انجینئرنگ، واٹر ٹریٹمنٹ، واٹر ڈسٹریبیوشن سے ریلیٹڈ انجینئرنگ کی بنیاد کہیں پڑی تو یہیں پڑی، یہی ہمارے پاکستان میں پڑی، اسی وادی سندھ میں پڑی، اسی تحفہ سندھ میں پڑی، ہمارے پاکستان میں ہی انجینئرنگ ان برانچوں نے جنم لیا۔ وید ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے۔ یہ جس دور میں لکھی گئی اس کو ویدک دور کہتے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ کا آخری کانسی دور اور ابتدائی آئرن ایج کا دور جو ہے وہی ویدک دور ہے، جب ویدک سمیت وید ادب شمالی ہندوستان میں تشکیل دیا گیا۔ گندھارا ایک ہندوستانی بادشاہیت تھی جس کا ذکر مہابھارت اور رامائن میں پایا جاتا ہے۔ گندھارا بادشاہیت بدھ مت کے ماننے والوں کی تھی۔ گندھارا کی بنیادی شہر پشاور، ٹکسلا، سیالکوٹ اور چارسدہ تھے۔ پشاور اس کا مرکز تھا۔ گندھارا ایک ہندوستانی بادشاہیت تھی
جس کا ذکر مہابھارت اور رامائن میں پایا جاتا ہے۔ گندھارا بادشاہیت بدھ مت کے ماننے والوں کی تھی۔ گندھارا کی بنیادی شہر پشاور، ٹکسلا، سیالکوٹ اور چارسدہ تھے۔ پشاور اس کا مرکز تھا۔ اچیمینیڈ سلطنت، جسے پہلی فارسی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، ایک قدیم ایرانی سلطنت تھی جو مغربی ایشیا میں قائم تھی، جس کی بنیاد سائرس اعظم نے رکھی تھی۔ قبل مسیح کی سلطنت میں شمالی اور وسطی یونان بشمول ایتھنز شامل تھے۔ اب ذکر آتا ہے مقدونیہ کا۔ قدیم کلاسیکل یونان کی ایک قدیم بادشاہیت تھی۔ سکندر اعظم قدیم مقدونیہ کا ایک حکمران تھا۔ تاریخ کے عظیم فوجی ذہنوں میں سے ایک تھا جس نے مقدونیہ اور فارس کی بادشاہت کی حیثیت سے قدیم دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی تھی۔ جہاں مقدونیہ جیسی ریاست میں ہماری زمین شامل تھی، وہاں پہ ایک بڑا خاندان موریہ سلطنت بھی تھا۔ موریہ سلطنت جنوبی ایشیا میں جغرافی طور پہ ایک بڑی سلطنت تھی۔ لوہے کے زمانے کی تاریخی طاقت تھی جس کی بنیاد چندر گپت موریہ نے رکھی تھی۔ یونانی سلطنت کے سلسلے میں جیو بیکٹرین ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ کافی وسیع سلطنت کے مالک تھے۔ پاکستان کے زمین پہ بھی ان کی حکمرانی تھی۔ انڈو گریک کنگڈم، یہ پاکستان کی زمین یونانی بادشاہ کے سلطنت میں ہیلینسٹک دنیا کا مشرقی حصہ تھا۔ اب ہم پاکستان کی زمین میں بعد از مسیح جو حکمران رہے ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے انڈو پارتھین کنگڈم کا ذکر آتا ہے۔ اس کا کسان خاندان ہے، ساسانی خاندان ہے، پھر انڈو ساسانی ہے، پھر گپتا امپائر ہے، پھر راجپوت امپائر ہے، اس کے بعد آتے ہیں ہیپتھالائٹ امپائر، پارتھین سلطنت، انہیں سورین کنگڈم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان، شمال مغربی ہندوستان، مشرقی ایران اور افغانستان میں حکمران تھے۔ کوشان سلطنت 3 صدی عیسوی میں نیم آزاد ریاستوں میں بٹ گئی جو مغرب سے حملہ کرنے والے ساسانیوں کے ہاتھوں میں آئی۔ ساسانی یا ساسانی سلطنت، جسے باضابطہ طور پر ایرانیوں کی سلطنت کہا جاتا ہے اور مورخین کی طرف سے اسے آخری فارسی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، 7ویں صدی عیسوی کے وسط مسلمانوں کی فتح سے قبل فارس کا آخری شاہی خاندان تھا۔ ساسانی فارسی حکمرانوں کے ایک اہم شاخ تھا۔ گپتا خاندان، گپتا حکمران، یہ گپتا خاندان کو تاریخ دانوں نے ہندوستان کا بہترین حکمران قرار دیا ہے۔ اس سلطنت کی بنیاد سری گپتا نے رکھی تھی۔ راجپوت خاندان، راجپوت خاندان کی بنیاد سمراج نے رکھی تھی جو اجمیر شہر کے بانی کے طور پر مشہور ہیں۔ ہیپتھالائٹ، جنہیں بعض اوقات وائٹ ہینڈز بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ تھے جو 5ویں سے 8ویں صدی عیسوی کے دوران وسطی ایشیا میں رہتے تھے۔ اب ظہور اسلام کے بعد پاکستان کی زمین پہ جو حکمران رہے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سید ڈائنیسٹی تھا، اس کا لودھی ڈائنیسٹی، اس کے بعد ہے مغل امپائر، پھر بامبے پریسیڈنسی ہے، درانی خاندان ہے، سکھ ہیں، میراتھاز ہیں، برٹش انڈین امپائر ہیں، پھر ڈومینین آف پاکستان ہے، پاکستان ایک ڈومینین ریاست بھی رہی۔ پھر 1956 میں آئین کے نفاذ کے بعد پاکستان اسلامی جمہوریہ ریپبلک بنا۔ اب ہماری سربراہ مملکت ملکہ نہیں ہوتی تھی بلکہ ہمارے اپنے لوگ سربراہ مملکت ہوتے، ورنہ 56 سے پہلے 47 سے 56 تک ہماری سربراہ مملکت ملکہ برطانیہ ہوتی تھی، یا جو بھی وہاں کا کنگ ہوتا تھا وہ ہمارا سربراہ مملکت ہوتا۔ اب ظہور اسلام کے بعد پاکستان کی زمین پہ جو حکمران رہے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سید ڈائنیسٹی تھا، اس کا لودھی ڈائنیسٹی، اس کے بعد ہے مغل امپائر، پھر بامبے پریسیڈنسی ہے، درانی خاندان ہے، سکھ ہیں، میراتھاز ہیں، برٹش انڈین امپائر ہیں، پھر ڈومینین آف پاکستان ہے، پاکستان ایک ڈومینین ریاست بھی رہی۔ پھر 1956 میں آئین کے نفاذ کے بعد پاکستان اسلامی جمہوریہ ریپبلک بنا۔ اب ہماری سربراہ مملکت ملکہ نہیں ہوتی تھی بلکہ ہمارے اپنے لوگ سربراہ مملکت ہوتے، ورنہ 56 سے پہلے 47 سے 56 تک ہماری سربراہ مملکت ملکہ برطانیہ ہوتی تھی، یا جو بھی وہاں کا کنگ ہوتا تھا وہ ہمارا سربراہ مملکت ہوتا۔ سید خاندان دہلی سلطنت کا چوتھا خاندان تھا۔ 1414 سے 1451 تک 4 حکمرانوں نے حکمرانی کی۔ ملتان کے سابق گورنر خضر خان نے
اس کی بنیاد رکھی۔ وہ تغلق خاندان کے بعد کامیاب ہوئے اور سلطنت پر حکومت کی یہاں تک کہ وہ لودھی خاندان کی طرف سے بے گھر ہو گئے اور لودھی خاندان نے انہیں ریپلیس کیا۔ اب لودھی خاندان کا ذکر کریں گے۔ لودھی خاندان ایک پشتو خاندان تھا جس نے 1451 سے 1526 تک دہلی سلطنت پر حکومت کی۔ یہ دہلی سلطنت کا 5واں اور آخری خاندان تھا۔ بہلول خان لودھی اس خاندان کی بنیاد دیکھی جب اس نے سید خاندان کی جگہ لی اور سید خاندان کو بے دخل کیا۔ مغل سلطنت جنوبی ایشیا میں ایک ابتدائی سلطنت تھی۔ کئی صدیوں تک یہ سلطنت مغرب میں سندھ طاس کے بیرونی کناروں سے شمال مغرب میں شمالی افغانستان اور شمال میں کشمیر سے لے کر کے موجودہ آسام اور مشرقی بنگلہ دیش کے بلند و بالا علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ جنوبی ہندوستان میں دکن تک یہ سلطنت قائم رہی۔ مغل خاندان نے انڈیا پاکستان کی بڑی خدمت کی اور کے مشہور و معروف عمارتیں بنائیں جس میں شاہی قلعہ دہلی، شاہی قلعہ لاہور، شاہی مسجد لاہور، شاہی مسجد دہلی، تاج محل اور جیسے بے شمار عمارتیں موجود ہیں۔ آپ کے جہانگیر کا مقبرہ سے بے شمار یہ عمارتیں موجود ہیں جو کہ اس خاندان نے قائم کی۔ اس کا لوگوں کو فلاح کے لیے قائم کیا، لیکن بہرحال ایک شاہی خاندان تھا اور شاہی لوگ تھے، لیکن دوسروں کے مقابلے میں اس نے لوگوں کی خدمت کی اور انڈیا کو مضبوط کیا۔ مسلمانوں کی حکومت کے بعد یہاں پہ برٹش آ گیا۔ برٹش نے اپنی حکومت قائم کی جس کے تحت ایک بمبئی پریسیڈنسی، مختلف پریسیڈنسی قائم کی گئی، جس کے تحت پاکستان کی زمین پہ جو قائم ہوا جس میں سندھ بھی شامل تھا وہ بمبئی پریسیڈنسی تھا، جس سے 1843 سے 1936 تک قائم رکھا گیا۔ یہ بمبئی صوبہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ برٹش انڈیا کا ایک انتظامی سب ڈویژن تھا جس کا صدر دفتر بمبئی میں تھا اور موسم سرما کا دارالحکومت مہابلیشور تھا۔ درانی سلطنت جسے صدردی بادشاہت اور افغان سلطنت بھی کہا جاتا ہے، یہ افغان سلطنت تھی جو احمد شاہ ابدالی نے وسطی ایشیا، مشرقی وسطی اور جنوبی ایشیا کے کچھ علاقوں میں قائم کی تھی۔ اس سلطنت نے جدید دور کے ممالک افغانستان اور پاکستان میں حکومت کی۔ درانی سلطنت یعنی احمد شاہ ابدالی خاندان کی حکومت افغانستان اور پاکستان کے علاقے میں قائم تھی۔ اس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ سکھ سلطنت برصغیر پاک و ہند میں پیدا ہونے والی ایک ریاست تھی جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی قیادت میں قائم ہوئی، جس نے پنجاب میں ایک سلطنت قائم کی۔ سلطنت 1799 سے موجود تھی جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے لاہور پہ قبضہ کیا۔ اسے خالصہ کی بنیاد پہ خود مختار سکھ مسلوں کے مجموعے سے بنایا گیا تھا۔ اس کو آپ یونائٹڈ سکھوں کی یونائٹڈ اسٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف سکھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ 19ویں صدی میں اپنے عروج پہ تھی۔ سلطنت مغرب میں خیبر پاس سے مشرق میں مغربی تبت تک اور جنوب میں مٹھن کوٹ سے شمال میں کشمیر تک پھیلا ہوا تھا۔ 19ویں صدی میں سے زیادہ آبادی والا ملک تھا۔ یہ برصغیر پاک ہند کا آخری بڑا علاقہ تھا جو برطانوی سلطنت کے ساتھ شامل ہو گیا۔ دیکھیے رقشے میں سکھ ریاست اس سندھ کو بھی ٹچ کر رہا ہے ایک طرف، دوسری طرف افغانستان کو ٹچ کر رہا ہے اور آپ کے انڈیا میں بھی کافی آگے تک ہے، تو یہ کافی بڑی سلطنت تھی۔ میراٹھا سلطنت یا میراٹھا کنفیڈریشن 18ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند کے ایک بڑی حصے پہ حاوی تھی۔ یہ سلطنت باضابطہ طور پہ 1674 سے شیوا جی کے تاجپوشی کے ساتھ چھترپتی کے طور پہ موجود تھی۔ 1818 میں برٹش انڈیا کمپنی کے ہاتھوں پیشوا بابا جی راؤ دوئم کی شکست کے ساتھ ہی ختم ہوئی۔ برٹش راج 1858 سے 1947 تک برصغیر پاک و ہند پر برطانوی عہد کی حکومت تھی۔ اس کو ہندوستان میں برٹش راج کی براہ راست حکمرانی بھی کہا جاتا ہے۔ برطانوی کنٹرول میں آنے والے علاقوں کو عام طور پر انڈیا کہا جاتا تھا اور اس میں وہ علاقے شامل تھے جو براہ راست برطانیہ کے زیر انتظام تھے، جنہیں اجتماعی طور پر برٹش انڈیا کہا جاتا تھا، اور وہ علاقے جو مقامی حکمرانوں کے زیر انتظام تھے لیکن برطانوی سرپرستی یا بالادستی کے تحت تھے، انہیں شاہی ریاستیں کہا جاتا تھا۔ اس علاقے کو بعض اوقات ہندوستانی سلطنت بھی کہا جاتا تھا۔
ایک لمبے عرصے تک انڈیا اور پاکستان برطانوی حکومت کے زیر کنٹرول رہے اور ملکہ کے براعظم ملکہ کے حکمرانی بھی رہے، آپ کے برطانیہ کے شاہی خاندان کی حکمرانی بھی رہے۔ ڈومینین ایک ایسی ریاست ہوتی ہے جو کہ بظاہر آزاد ہوتی ہے، لیکن اس کے سربراہ مملکت برطانیہ کے شاہی خاندان کا سربراہ ہوتا ہے۔ فیڈریشن آف پاکستان، جسے پاکستان کا ڈومینین بھی کہا جاتا ہے، جنوبی ایشیا میں ایک آزاد وفاقی حکومت تھی جو کہ اگست 1947 میں پاکستان تحریک کے نتیجے میں قائم ہوئی۔ برٹش انڈیا کی تقسیم مذہبی بنیادوں پر ہوئی۔ برطانوی ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ملا جس میں جدید دور کا پاکستان اور بنگلہ دیش شامل تھا۔ دو قومی نظریے کے تحت آزاد خود مختار ریاست کے طور پہ تصور کیا گیا جس میں زیادہ تر مسلمان تھے، اور دونوں یہ ممالک یعنی پاکستان اور بنگلہ دیش کو ملا کر کے فیڈریشن آف پاکستان یا ڈومینین آف پاکستان کہا گیا۔ ڈومینین آف پاکستان کے تحت انہیں بہت سارے مسئلے مسائل تھے، جس میں مہاجرین کا انڈیا کے بعض علاقوں سے جب مسلمانوں نے بڑی تعداد میں پاکستان کی طرف ہجرت کی، اس میں کچھ فساد کا لوگوں کو وہاں فساد کا ڈر تھا، کچھ بہت بڑی تعداد کو فساد کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ ہندوؤں کے نظر کے مطابق یہ پوری زمین ان کی ماں کے طرح تصور کرتے تھے، اور جب اس کی تقسیم ہو گئی تو ڈیشن کے طور پر انہوں نے بہت زیادہ فسادات کیے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی بڑی تعداد قتل ہوئی اور بہت سارے لوگ جان بچا کے پاکستان کی طرف آئے۔ ایک نوزائیدہ سلطنت میں اتنے زیادہ مہاجروں کا آ جانا ایک بڑا مسئلہ تھا، لیکن قائد اعظم لیاقت علی خان کے مدبرانہ قیادت کے طور اس پہ قابو پایا گیا۔ ہم بظاہر تو اس دور آزاد تھے، لیکن ہمارے پاس آئین نہیں تھا اور ہم برطانوی قانون کے پاسداری کے پابند تھے۔ 1956 میں آئین کے نفاذ کے بعد پاکستان مکمل طور پر آزاد ہو گیا، ہماری ڈومینین حیثیت ختم ہو گئی اور پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار پایا۔ اسلامی جمہوریہ ایک خود مختار ریاست تھی جس سے سرکاری طور پر اسلامی قانون کے تحت چلایا جاتا ہے۔ اس طرح یہ بادشاہیت سے بالکل متصادم ہے، یعنی اس میں ایک ووٹ ایک فرد ہر فرد اپنا ایک رائے رکھتا ہے، ایک ووٹ ہوتا ہے، جبکہ بادشاہیت میں صرف ایک شخص فرد واحد کی حکومت ہوتی ہے۔ بطور نام کے یا بطور عنوانی 4 ریاستیں اسلامی جمہوریہ ہیں: افغانستان، ایران، موریتانیہ اور پاکستان۔ پاکستان نے سے پہلے 1956 کے آئین کے تحت یہ اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ کہلوایا۔ موریتانیہ نے 28 نومبر 1958 کو اسلامی جمہوریہ کو اپنایا۔ ایران نے اسے 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد اپنایا، جس نے پہلوی خاندان کا تختہ الٹ دیا تھا۔ افغانستان نے 2004 میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد اسے اپنایا۔